حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں صلاح اول ہذہ الامت بالزہادۃ والیقین، اس امت کے پہلے لوگوں کے زمانہ اولا کے لوگوں کی کامیابی، کامرانی، ان کی نیکی اور ان کی بہتری زہد اور یقین میں تھی۔ وہلاک آخرها بالبخل والعمل، اور اس امت کے آخری دور کے لوگوں کی ہلاکت اور ان کی بربادی اور ان کی ناکامی بخل اور لمبی امیدوں میں۔ حدیث کے الفاظ اتنے، اس حدیث پاک میں 4 لفظ استعمال ہوا، ایک لفظ زہد استعمال ہوا اور ایک لفظ یقین۔ زہد اور یقین اگر کسی آدمی کو نصیب ہو جائے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ یقین کہتے ہیں کہ آدمی کا 100% اللہ پہ یقین، نفع کرتا ہے تو خدا کرتا ہے، نقصان کرتا ہے تو خدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رب۔ اگر وہ چاہے تو انسان کو مالا مال کر دے، اگر چاہے تو انسان کو ذلیل و خوار کر دے، وہی کر دے۔ جب اس بات پہ انسان کا یقین ہو جاتا ہے تو انسان کامیابی کے راستے پہ چلتا ہے۔ پھر زہد کا مطلب یہ ہے مقصود زندگی دنیا کو نہیں بنانا چاہیے کہ بس دنیا ہی مقصد ہے، یہی کمانی ہے، یہی کھانی ہے، یہی لگانی ہے، بس اور کسی چیز کا پتہ نہ ہو، یہ زہد نہیں۔ زہد یہ ہے ضرورت مطابق دنیا کماؤ اور استعمال ضرور کرو لیکن اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، یہ زہد ہے۔ جن لوگوں کو یہ نصیب ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے پہلے لوگ میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں اور ائمہ ہیں۔ فرمایا پہلے لوگوں کو یہ بات نصیب ہو گئی، یقین والے تھے، زہد والے تھے، وہ کامیاب گئے۔ رہ گیا میری امت کا آخری حصہ اور آخری طبقہ، فرمایا ان کو 2 بیماریاں لگ گئی ہیں، ایک بخل کی بیماری لگ گئی ہے، ایک لمبی امیدوں کی بیماری لگ گئی۔ یہ اس وقت لگتی ہے جب زہد ختم ہوتا ہے تو آدمی حریص دنیا ہوتا ہے، جب حریص دنیا ہوتا ہے تو پھر اس کو مقصود بنا لیتا ہے، جب مقصد ہی دنیا ہے تو پھر کمائی جا اور کٹھے کری جا، پھر فکر پیدا ہو جاتی ہے کہیں تھوڑی نہ ہو جائے، تھوڑی ہوگی تو زندگی کیسے گزرے گی، مصیبتیں آ سکتی ہیں، فلاں ہو سکتا ہے، یہ بھی اکٹھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، ایک ہے تو 2 ہو جائیں، 2 ہے تو 4 ہو جائیں، 4 ہے تو 8 ہو جائیں، پھر آدمی اسی دوڑ میں رات ہے دن ہے، اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، اسی فکر میں گزر گئے۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے عاری ہوتا ہے، فقیر کو خیرات دینے سے عاری ہوتا ہے، غریب کی خدمت کرنے سے عاری ہوتا ہے کہ اگر کسی کو دیا تو کم ہو جائے گا، میرا مال کم ہو گیا تو زندگی مشکل ہو جائے گی، زندگی مشکل ہو جائے تو میری چدراہٹ تو گئی، میں کدھر جاؤں گا۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو انسان بخیل ہو جاتا ہے، پھر حقدار کو بھی نہیں دیتا، مستحق کو بھی نہیں دیتا، جس کا حصہ اس کے مال میں ہوتا اس کو بھی نہیں دیتا۔ بخل کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا، حتیٰ کہ اس کی صورتحال یہ ہو جاتی ہے خود بھی نہیں کھاتا، کہتے تھوڑا کھاؤ، زیادہ کھایا تو ختم ہو جائے گا، نہ کھایا نہ کھلایا، بس اکٹھی کرتا کرتا مر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سمجھو یہ ہلاک ہو گئے، یہ برباد ہو گئے۔ دوسری بات، جب مال اتنا اکٹھا آدمی کر لیتا ہے تو پھر اس کو لمبی امید ہوتی ہے، کہتا ہے بس جیتا ہی رہوں، موت نہ آئے، پھر موت سے ڈرتا ہے، پھر لمبی امیدیں، لمبے خیال اور لمبے پروگرام، بس یہاں دنیا میں رہوں، بس دنیا کی عیاشی فلاں فلاں فلاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی دنیا میں زیادہ رہنے کی امیدیں رکھے اور زیادہ رہنے کا حرص رکھے وہ آدمی بھی ہلاک، اس کے لیے بھی بربادی۔ بلکہ ہونا تو یوں چاہیے کہ مسافر خانہ ہم آئے ہیں، آج یہاں ہے کل آگے، اللہ جانے یہ سفر کس وقت ختم ہو جاتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے، کتنے لمحے لگتے ہیں، کتنے گھنٹے باقی ہیں، یہ تو کوئی خبر ہی نہیں ہے کسی کو۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہے
تو پھر لمبی امیدیں رکھ کے بیٹھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زہد پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے تو میری امت کامیاب ہے، اگر بخل اور لمبی امیدیں پیدا ہو جائیں تو یہ آج بھی تباہ ہے، کل بھی برباد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں لا یصیب عبد من الدنیا شیء الا نقص من درجاتہ عند اللہ، جس آدمی کو دنیا ملے اور دنیا سے وہ زیادہ فائدہ لے، زیادہ دنیا کمائے، تو اس کے درجات اللہ کے ہاں کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جتنا دنیا زیادہ آتی جاتی ہے اتنا درجے اللہ کے ہاں بندے کے کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَرِيمًا، اگرچہ رب کے نزدیک بندہ معزز تو رہتا ہے لیکن درجوں میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ اور جتنی دنیا کمائیں گے اللہ کے ہاں درجے اور عزت کم ہوتی چلی جائے، جتنی دنیا کی عیاشی کریں گے اتنی عزت میں کمی، درجات میں کمی آتی چلی جائے۔ اب اس کا الٹ کر لو، الٹ کر لو گے تو پھر عزت بڑھتی چلی جائے۔ اب کھیلنا تو ہم نے ہے نا دنیا، یہ ہمارے ہاں ہمیں اختیار دیا گیا، آپ کس طرح کرتے ہیں؟ عزت زیادہ لینا چاہتے ہیں رب سے یا ذلت زیادہ لینا چاہتے ہیں؟ جو لینا چاہتے ہیں وہ لے لے، ہر کسی کو اختیار۔ اس کا فائدہ علماء نے لکھا ہے باعزت صاحب تقوی بھی دنیا کی نعمتیں زیادہ استعمال کرے، بندہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، غازی ہے، بہت بڑا سجدے کرنے والا تہجد گزار آدمی ہے، دنیا کی نعمتیں زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس کے درجے کم ہو جائے، اگر نعمتیں کم استعمال کرتے تو درجے بلند ہو جائے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے جو آدمی دنیا میں زیادہ نعمتیں استعمال کرے گا آخرت کی کم ہو جائے، جو دنیا میں کم کرے گا آخرت کی بڑھ جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کس کو ترجیح دینی ہے، یا انسان کی اپنی اپنی فکر ہوتی ہے۔ دنیا میں باعزت طریقے سے زندگی گزارے، ضرورت کے مطابق اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی گاڑی رکھے۔ اتنا حرص نہیں ہونا چاہیے کہ بس سب کچھ کرنا ہی دنیا کے لیے ہے، نسل بھی دنیا کے پیچھے، خود بھی دنیا کے پیچھے، اور کسی چیز کا پتہ نہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ بربادی کا سبب ہے۔ اگر دوسرے کو اختیار کر لے تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی۔ اللہ پاک ہم سب